حکومت کا سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز کی تعداد بڑھانے کے بعد ان کی امارات میں اضافہ کر دیا گیا ہے. اس حوالے سے حکومت نے نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا. بخاری صاحب, نوٹیفکیشن کے مطابق ہاؤس رینٹ 68,000 سے بڑھا کر 3,50,000 روپے کر دیا ہے. اسی طرح سپریم کورٹ کے ججز کا جوڈیشل الاؤنس 3,42,000 سے بڑھا کر 10,90,000 کر دیا گیا ہے. کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے, اس کو دیکھنے کے دو اینگل ہیں. ایک تو یہ کہ کسی بھی سویلائزڈ اور ڈیموکریٹک معاشرے میں ججز کو کی برات ڈیسنٹ ہونی چاہیے, ان کے سیلریز, ان کے الاؤنسز وغیرہ, تاکہ وہ کنسنٹریٹ کر سکیں ٹو پرووائڈ جسٹس, بجائے اس کے کہ وہ ولنریبل ہوں. اور جو ہم روایتاً سن رہے ہیں, کرپشن ہے جی, لوور جوڈیشری میں بہت ہے جی, اپر جوڈیشری میں بھی ہے, ہائر جوڈیشری میں وغیرہ وغیرہ. تو اس قسم کی چیزوں کو اوائڈ کرنے کے لیے دے شوڈ بی ویری ویل ٹیکن کیئر آف, اور ان کے الاؤنسز ہوں چاہے ان کی سیلریز ہوں, دے شوڈ بی ڈیسنٹ اینڈ ہینڈسم سیلریز ہونی چاہیے. ہم اس کے خلاف بالکل نہیں ہیں, لیکن ہمیں نا اسے اندرین صورتحال دیکھنا پڑے گا کہ ایک طرف تو آپ جو ہے وہ وزارتیں ختم کر رہے ہیں, محکمے ختم کر رہے ہیں, دوسری طرف آپ نے 2 دن پہلے صرف جتنی بھی عارضی اسامیاں تھیں حکومت کے محکموں میں, جن میں گارڈ, مالی اور قاصد, نائب قاصد وغیرہ شامل تھے, وہ ساری ختم کر دی ہیں. ایک طرف آپ اتنے ہارش میئرز لے رہے ہیں کہ غریب آدمی کی زندگی اور عذاب ہوتی جا رہی ہے, دوسری طرف آپ, میں تو یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا, لیکن سوشل میڈیا پہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں جی کیا عیاشی ہے جی, کہ ایک طرف آپ آئی ایم ایف کے پریشر کے نیچے ہیں, آپ سے اہداف پورے نہیں ہوتے, بھی بات کرتے ہیں تفصیل سے اس کی, اور دوسری طرف آپ دیکھیں جی آپ کیا کر رہے ہیں. تو 2 ہی طرح کا ریئیکشن ہے. لیکن جیسا میں نے کہا, وی شوڈ ناٹ بی اگینسٹ دیئر ہائی سیلریز اور دیئر الاؤنسز, ایز لانگ ایز وہ فیصلے اپنے ضمیر اور قانون اور آئین کے مطابق کریں. ٹھیک. بخاری صاحب, وہ بات آپ کی بالکل درست ہے. آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے, ڈیسنٹ ہینڈسم اماؤنٹ ملنی چاہیے ججز کو, لیکن دوسری طرف یہ جو آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ منی بجٹ لے کر آئیں, اور 500 ارب روپے کا منی بجٹ لانے کی تیاری اب کی جا رہی ہے, کیونکہ جو اہداف دیے تھے آئی ایم ایف نے وہ ان کو پورا کرنے میں حکومت ناکام ہو گئی ہے. تو دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو منی بجٹ ہوتا ہے نا, یہ ایک طرح کی قرض ہے جی. کسی بھی حکومت کے اوپر, چاہے وہ الیکٹڈ ہو چاہے وہ نہ الیکٹڈ ہو. اس کے لیے ایک جو فیڈرل بجٹ ہوتا ہے اینول, اس کے بعد پھر منی بجٹ لانا جو ہے, یہ اس کو کسی صورت بھی نہ آپ انڈورس کر سکتے ہیں, نہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ احسن اقدام ہے. ریالٹیز کچھ بھی ہوں گراؤنڈ کی, حکومت کو اپنی بجٹ میں دی گئی کمٹمنٹس پر پورا اترنا چاہیے. ہوا کیا ہے کہ حکومت اپنے اہداف حاصل کرنے میں بہت بری طرح سے ناکام ہوئی ہے. چاہے وہ ٹیکس نیٹ بڑھانے کی تھی, کتنی ہائپ کریٹ کی گئی نان فائلر کا ایلیمنٹ ختم کرنے کی پاکستان کے, اس سے یہ بھی بتایا ہمیں اورنگزیب صاحب نے جو ہمارے وزیر خزانہ ہے کہ جی وہ آلموسٹ ڈبل ہو گئی ہے جی جو ٹیکس فائلر ہے اب. لیکن نیٹ رزلٹ جو ہے وہ ڈینائی کر رہا ہے ان کے ان سارے دعووں کو, اس لیے کہ آئی ایم ایف کا ایک اسپیشل ڈیلیگیشن کہہ لیں یا مشن کہہ لیں, جو بھی کہہ لیں آپ اس کو, وہ آ رہا ہے کیونکہ وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہے حکومت کی پرفارمنس سے. وہ نہیں مطمئن ہے کہ جو دعوے ورچوئل میٹنگز میں پاکستان نے کیے ہیں ان میں کوئی سچائی ہے, اور وہ واضح طور پر آئی ایم ایف کو اپنے اصلاحاتی ارادے یا اپنے اصلاحاتی ایجنڈے پر قائل کرنے میں ناکام ہوئے ہیں. دیٹ از وائی دے آر سینڈنگ اے اسپیشل ڈیلیگیشن, جس کی قیادت آئی ایم ایف کے اسٹاف ٹیم ناتھن پورٹر کریں گے. 11 سے 15 نومبر تک وہ یہاں آئیں گے, وچ مینز کلیئرلی کہ آئی ایم ایف از ناٹ سیٹسفائیڈ ود آر پرفارمنس ایز ویل ایز ود آر پالیسیز. یہ میرے خیال سے کسی کے لیے بھی نیگیٹو بات ہوگی. اور ایک جو وزیر خزانہ صاحب نے 2-3 باتیں فرمائی ہیں, اس کے اوپر تو میری بہت سیریس ریزرویشنز ہیں. وہ فرماتے ہیں رواں سال محصولات میں اضافہ نہ ہوا, دھمکی دے رہے ہیں, تو تنخواہ دار طبقے صنعتوں پر ٹیکس بوجھ بڑھانا ہوگا. یعنی جن کو آپ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو ریلیف دیں گے اور بزنس کمیونٹی جو ہے اس کو بھی ریلیف دیں گے, تنخواہ دار طبقے کے بارے میں آپ نے کہا کہ ان کو ہم کافی نچوڑ چکے ہیں کہ اس میں مزید نچڑنے کی گنجائش نہیں ہے, ان کو آپ دھمکی دے رہے ہیں. آپ وہی بندہ دھمکی دے رہا ہے جس نے ان کو کہا تھا کہ ہم ریلیف دیں گے. تو بخاری صاحب پہ کس قسم کی حکمت عملی ہوئی کہ آپ جن پر ٹیکس لگا ہوا ہے وہ اور ٹیکس دیں گے؟ اب اس کا مطلب میں نے بتایا نا کہ ہماری حکومتوں نے سابقہ نے اس معاشرے سے لوور مڈل کلاس کی جو پوری ایک لاٹ ہوتی تھی اس کو ایلیمینیٹ کر دیا ہے. ناؤ آئیدر یو آر ٹو پور اور یو آر ٹو رچ. یعنی جو مڈل کلاس تھی
وہ اب لوور مڈل کلاس بن گئی ہے، اور اس سے زیادہ اور زیادتی کیا کرنی ہے آپ نے معاشرے کے ساتھ. ایک تو بخاری صاحب یہ کفایت شعاری والی پالیسیز کا مطلب ہے غریب اور مڈل کلاس آدمی کے لیے جو ٹیکس دے رہا ہے وہ مزید ٹیکس دے گا، اور جو ججز کی مراد میں اضافہ آپ کر رہے ہیں ایبسلیوٹلی یہ کس قسم کا معیار ہوا پھر؟ ان کے جو وعدے ہیں وہ پھر کر رہے ہیں. مہنگائی روکنے کے لیے مڈل مین پر سختی کا فیصلہ کیا ہے. جی یعنی یہ دھمکی نہیں ہے، یہ سزا ہے. پھر وہ کہہ رہے ہیں جی کہ دالوں اور مرغی جیسی اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ برداشت نہیں. بھئی آپ روکیں گے کیسے؟ آپ نے مہنگائی روک لی ہے. دیکھیں وہ جو فگرز ہمیں بتاتے ہیں نا جی کہ 39% تھی اب 7% رہ گئی ہے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ مہنگائی کم ہو گئی ہے. مہنگائی بڑھنے کی رفتار کم ہوئی ہے. مہنگائی از موجود. مجھے اور آپ کو کوئی فائدہ، اور ایک غریب آدمی کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا. وہ ابھی تک چیزیں اتنی ہی مہنگی خرید رہا ہے. یہ جو فگر گیم ہے نا، یہ آپ انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز کو خوش کر سکتے ہیں، آپ اپنے داموں میں سچائی ڈالنے کے لیے اس قسم کے دعوے کر سکتے ہیں، لیکن اس کا ایک گراس روٹ لیول پر عام آدمی کو کوئی فائدہ نہیں ہے. جی ٹھیک ہو گیا جی. دوسری بات یہ ہے کہ اب IMF کی ٹیم اگر آ رہی ہے اور اگر ان کے پریشر کے نیچے ان کو کچھ اقدامات کرنے پڑیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری قوم دی خیر نہیں ہے. کیونکہ جب کبھی بھی اس طرح کے مشنز آئے ہیں اور جو خاص طور سے اس بیک گراؤنڈ پر آئے ہوں کہ حکومت اپنی کمٹمنٹ پوری نہیں کر سکی ہے تو پھر کڑے اقدامات کرنے انیویٹیبل ہو جاتے ہیں. میرے خیال سے اورنگزیب صاحب نے بھی بڑی خوبصورتی سے کوشش کی ہے، اور جو ذرائع سے خبریں نکلوائی جاتی ہیں نا، منی بجٹ آئے گا، یہ آئے گا، یہ فیلرز ہوتے ہیں نا، تاکہ فیل کیا جائے کہ عوام کتنا شدید ریئیکٹ کریں گے. یہ سارا کچھ جو ہے یہ اپنی نااہلی چھپانے کے لیے ہے. اپنے ہدف پورے نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حکومت اپنے تمام دعووں میں ناکام ہوئی ہے، ان کی کسی نے نہیں سنی ہے. ٹھیک. اچھا بخاری صاحب، اب وزیر خزانہ نے جس طرح سے کہا کہ حکومت کو معاشی معاملات میں سے نکل جانا چاہیے تاکہ وہ خود تمام تر معاملات کو دیکھے، کس قسم کی صورتحال پیدا کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیونکہ عوام جو ہے وہ تو گورنمنٹ کو دیکھے گی، وہ تو امید لگاتی ہے اپنے وزیر اعظم سے، وزیر اعلیٰ سے. تو پھر یہ جو صورتحال بن رہی ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے دو چیزیں ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ عوام کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، ان کو خوشخبری دینے کے لیے کچھ اعلانات کرتے ہیں. بالکل. دوسری صورتحال یہ ہے کہ آپ کے وہ اعلانات جو ہیں وہ مٹیریلائز نہیں ہوتے، آپ ان اہداف کو حاصل نہیں کر سکتے. یہ گورنمنٹ کی نااہلی ہے، یہ اٹس اے بیڈ پرفارمنس آف دا گورنمنٹ. ہمیں نا ان ناروں کے بیچ میں زندہ رہنے پہ مجبور کیا جا رہا ہے. اب یہ لوگ سیانے ہو گئے نا، اب کتنی دفعہ دھوکہ کھائیں گے آپ. اب میرا نہیں خیال کہ لوگ صرف لفاظی پر جائیں گے، لوگ احتجاج کریں گے. قیمتیں اگر کم نہیں ہوں گی اس کے اوپر آپ دیکھ لیجئے گا احتجاج ہوگا. اور حکومت کی طرف سے بے وقوف بنانے کی کوئی بھی کیمپین اگر چلائی جائے گی یا کوئی بھی فیصلہ کیا جائے گا، I don't think if anybody is going to بخاری trust صاحب، them. وزیر خزانہ ایک ٹیکنوکریٹ ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ جو بھی وہ کوئی پالیسی بناتے ہیں اگر، تو اس کا سب سے زیادہ نقصان تو PMLN کی گورنمنٹ کو ہوگا، تو شاید نیکسٹ الیکشن میں کوئی ووٹ ہی نہیں کرے گا؟ دیکھیں حکومتیں جو ہیں ان کی جو پالیسیز ہوتی ہیں یا جو ان کی پالیسیز کو امپلیمنٹ کرنے والے ادارے ہوتے ہیں، الٹیمیٹلی یہ سارا پریشر آئے گا پرائم منسٹر کے اوپر اور فائنانس منسٹر کے اوپر. اب وہ اس کے لیے تیار ہے یا نہیں ہے وہ تو وہ بھی دیکھیں گے جب وقت آئے گا. لیکن بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ جو روزی پکچر انہوں نے مجھے اور آپ کو دکھائی تھی، اس طرح کی پازیٹیو یا اس طرح کا ہیلدی ایٹماسفیئر نہیں ہے گراؤنڈ پر. کہیں نہ کہیں پرابلمز ہیں اور سیریس پرابلمز ہیں، اسی لیے ہمیں فور وارن کیا جا رہا ہے. That's how I see it. اب IMF مشن جو ہے وہ اگلے ہفتے آئے گا اور پھر پتہ چلے گا کہ اکانومی میں مزید آگے کیا تبدیلیاں آتی ہیں.